نمبر 1، خود سے عہد کیجئے اور ان کی پاسداری کیجئے۔ یقیناً اپنی کاملیت میں اضافے کے لیے خود سے عہد کرنے اور انہیں نبھانے سے زیادہ تیز کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری لہر یعنی تعلقات میں اعتماد میں ہم دوسروں سے عہد کرنے اور انہیں نبھانے کی طاقت کے بارے میں بات کریں گے، لیکن دوسروں سے کیے گئے عہد نبھانے میں آپ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے اگر آپ نے خود سے عہد کرنا اور نبھانا نہیں سیکھا ہوگا۔ میری خاندانی وراثت کا ایک حصہ وہ کہانی بھی ہے کہ کیسے میرے پردادا نے لٹل امریکن ہوٹل کی زنجیر شروع کی جب وہ 1890 کی دہائی میں ایک گڈریے کا کام کرتے تھے۔ وہ وائمنگ میں سردیوں کی ایک رات میں تیز برفانی طوفان میں پھنس گئے۔ جیسے جیسے طوفان کا زور بڑھتا گیا، 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں اور 0 سے بھی کم درجہ حرارت کے اثرات اتنے شدید ہو گئے کہ انہیں حقیقتاً ایسا لگا کہ وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ وہ سجدے کی حالت میں جھکے اور انہوں نے اپنے آپ سے اور خدا سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس طوفان سے بچ گئے تو وہ اس ویران اور بے آباد جگہ پر اپنے تشکر کے اظہار کی علامت کے طور پر دوسروں کے لیے ایک پناہ گاہ تعمیر کریں گے۔ خیر، وہ اس رات بچ گئے، اگرچہ انہیں کچھ وقت لگا، لیکن آخر کار انہوں نے اس ویران جگہ کے درمیان میں ایک پناہ گاہ تعمیر کی۔ آج بھی وہاں صرف ایک گیس اسٹیشن اور بے ہنگم طور پر پھیلتا لٹل امریکہ موٹل ہے، لیکن چھوٹے امریکہ کے قصبہ وائمنگ نقشے میں اب اپنی ایک جگہ رکھتا ہے اور مشہور سیاحتی مقام کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک غیر معمولی کاروباری کیریئر کی بنیاد بھی بنا میرے پردادا نے مرنے سے پہلے یہاں ہوٹلوں، گھروں، پٹرول پمپوں اور فنانشل سروسز سمیت کئی علاقائی کاروباروں کو جمایا۔ آج مجھے یقین ہے کہ میرے پردادا جیسی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بھی شخص کے لیے یہ کہنا انتہائی آسان ہوگا کہ ایسی ویران جگہ پر ایک موٹل کی تعمیر انتہائی احمقانہ خیال ہوگا۔ اس عہد کا میرے پردادا اور خدا کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا، لیکن سٹیفن میک کوے نے اپنے آپ سے ایک سنجیدہ عہد کیا تھا اور انہوں نے اس کی پاسداری بھی کی، اور اپنے عہد کی پاسداری کی اس طاقت نے ان کے مجھ سمیت تمام ورثاء پر بہت گہرا اثر مرتب کیا۔ جیسے جیسے میرے ذاتی اور کاروباری تجربے میں اضافہ ہوتا گیا، میں خود سے کیے گئے عہد اور ان کی پاسداری کی اہمیت کا مزید سے مزید تر قائل ہوتا گیا۔ یہ بڑے عہد بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ میرے پردادا کا تھا، یہ چھوٹے عہد بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ بہت چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے الارم کے بجنے پر جاگ جانا، زیادہ نہ کھانا، یا دوسروں سے عزت کے ساتھ پیش آنا، حتیٰ کہ اشتعال پر قابو پانا وغیرہ۔ ہر دفعہ جب بھی ہم خود سے عہد کرتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ہماری خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، ہم اپنی بڑے عہد کرنے اور انہیں نبھانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، خود سے بھی اور دوسروں سے بھی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنی عہد کرنے اور انہیں نبھانے کی صلاحیت کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، تو میں آپ کو چند چیزیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے کی تجویز دوں گا۔ سب سے پہلی، بہت زیادہ کمٹمنٹس مت کیجیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خود کو ناکام ہی پائیں گے۔ ایک مقصد، ایک ہدایت، ایک مرکز اور ایک حقیقی عہد کو علیحدہ علیحدہ رکھیں۔ جب آپ خود سے کوئی عہد کریں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے کریں کہ اس کے عوض
آپ اپنی کاملیت کو گروی رکھ رہے ہیں۔ دوسری بات، خود سے کیے گئے عہد کو اتنی ہی عزت دیں جتنی آپ دوسروں سے کیے گئے عہد کو دیتے ہیں۔ تیسری بات، جذبات میں آ کر عہد نہ کریں۔ میں نے یہ سبق ایک ٹھوکر سے سیکھا جو مجھے اس وقت لگی جب صحت کے بارے میں ہم فیملی ممبرز بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ نئے سال کا آغاز ہونے والا تھا، ہم سب باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سوڈا پاپ کی جگہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ میں بہتری کے جوش سے بھر گیا اور بلا وجہ اکڑ فو دکھانے لگا، عاجزی کے بغیر۔ میں نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں اپنے آپ سے ایک عہد کر رہا ہوں کہ میں اس پورا سال پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیوں گا، نہ ہی سوڈا، نہ ہی جوسز، کچھ نہیں، صرف پانی۔ خیر، وہ ایک احمقانہ حرکت تھی اور مجھے اس پر پچھتانا بھی پڑا۔ میں نے عہد نبھایا، لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ اس تجربے سے میں نے سیکھا کہ عہد کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے اور اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ عہد ہمیشہ عاجزی سے کیے جائیں، تکبر سے نہیں۔ اور آخری بات، عہد کی پاسداری کے دوران بعض اوقات اسے نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دو کام کر سکتے ہیں۔ پہلا، اپنے عہد کو سنبھالنے کے لیے یا تو اپنا رویہ تبدیل کر لیں یا پھر اپنی اقدار کو اپنے رویے کے حساب سے کم درجے پر لے آئیں۔ پہلے انتخاب پر آپ اپنی کاملیت کو مضبوطی عطا کریں گے اور دوسرا اسے گھٹا دے گا، اور مستقبل میں کیے جانے والے عہد اور انہیں نبھانے کی آپ کی صلاحیت کو رفتہ رفتہ نیست و نابود کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اقدار کے لحاظ سے سمت کی یہ تبدیلی چاہے چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو زندگی کے راستے پر اتنی دور تک لے جائے گی جہاں سے منزل تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح گراف پیپر پر بنایا گیا، ایک ڈگری کا فرق دو لائنوں کو لامتناہی فاصلوں تک لے جاتا ہے، حالانکہ شروع میں وہ فرق محض ایک ڈگری کا ہوتا ہے۔